بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، محترم حضرات، دینی بھائیوں بہنوں، دوستو، دو باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ نمبر ایک، جہاں تک تاثرات کا معاملہ ہے تو بات اصل یہ ہے، الحمدللہ ہندوستان کے مختلف مدارس چھوٹے بڑے سے لے کر کے مدینہ یونیورسٹی کے حال تک ہمیں کچھ طلباء اور مشائخ کو نصیحت کرنے کا موقع ملا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ لیکن آج یہاں جو ہمیں خوشی اور فرحت مسرت حاصل ہوئی ہے، اس سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مدرسے کے چھوٹے سے ذمہ دار اور بڑی پوسٹ سے لے کر کے اساتذہ اور طلباء، آج میں نے پہلا ادارہ دیکھا ہے ابھی جو سب کے سب الحمدللہ متمسک بالکتاب و سنہ، سب داڑھی والے اور سمت حسن کے نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو مزید اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور شاید کہ ہمارے اسٹیج پہ بیٹھے والے علماء نے بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ الحمدللہ یہاں سب کے سب ایک اپنی وضع قطع ہر اعتبار سے معلوم کرتے ہیں کہ اہل حدیث ہیں اور دیندار ہیں اور دینی مدرسے کے ذمہ دار ہیں اور دینی مدرسے کے طلباء ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ان کو اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ نمبر دو، یہ تو تاثرات کی بات تھی، سارے لوگوں نے کہا، ہم نے بھی اپنا تاثر ظاہر کیا۔ نمبر دو، جو ہمیں کچھ کہنا تھا، میں سمجھا تھا شاید ٹائم زیادہ ہوگا، لیکن بس ایک بات بتاتے ہیں دوستو، اپنے اسٹیٹ سیکریٹری اور ذمہ داروں سے کہ معذرت کے ساتھ دین اسلام کا کتاب و سنت کی نشر اشاعت، دین اسلام کا عروج و ترقی دوستو دو چیزوں پر منحصر ہے۔ اگر انہی دونوں چیزوں کا سنگم ہو جائے تو الحمدللہ بہت تیزی سے ہم آگے بڑھ جائیں۔ اس کیا ہے؟ علم اور دولت، یہی چیز یاد رکھیں شاید۔ علم اور دولت، ان دونوں کا اگر سنگم ہو جائے، علماء اور عمرا، علماء کا علم اور امیر کی دولت، اگر ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں دل کھول کر کے اگر لگایا جائے، علماء کا علم ہو اور دولت مندوں کی دولت ہو، اگر یہ دونوں کسی جماعت کسی تحریک میں اکٹھا ہو جائے تو اس تحریک کے عروج و ترقی کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا۔ دعا کرو ہمارے اندر یہ دونوں چیزیں اکٹھا ہو جائیں۔ اور غالباً اسی لیے قرآنی آیات ہم نے بہت سارے اکٹھا کی، پھر کسی اور موقع پر قرآنی آیات اور احادیث نبویہ میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ کے رسول اللہ نے کتاب میں اور نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں دونوں کو ایک ساتھ غالباً اسی لیے ذکر کیا ہے۔ قرآنی مختلف آیات اور احادیث میں آپ دیکھیں گے علم اور دولت، علماء، اہل علم اور اہل مال، دونوں کا تذکرہ اللہ نے ایک ساتھ قرآن میں کیا ہے۔ اور حدیث بڑی مشہور ہے، ٹائم نہیں تفصیل کا، صحیح بخاری کی روایت کہ لا حسد الا فی اثنتین، دو ہی قسمیں ہیں کہ آدمی ہیں جن کے جیسے بننے کی ہمیں خواہش و تمنا کرنا چاہیے، غبطہ رشک کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے۔ رجل آتاہ اللہ مالا، پہلا وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور مال دینے کے بعد اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے دے، دیکھا سب سے پہلا انسان۔ نمبر دو، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، دوسرا وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ علم و حکمت عطا کر دے۔ دونوں کا جہاں دوستو سنگم ہو جائے، اور اسی سنگم کی آج ضرورت ہے۔
मदरसे वाले वो चंदा मांगते हैं, रसीद छपा छपा करके गलियों में टहलते टहलते उनकी जूतियां टूट जाती हैं और हम तरह तरह के उनके ऊपर तबसरे करते हैं। अगर दौलतमंद और की दौलत और उलमा का इल्म ये दोनों मिल जाए तो इंशाअल्लाह कोई परेशानी ना हो। इसीलिए तारीखी तौर पर हम देखते हैं हिंदुस्तान का कोई बड़ा से बड़ा इदारा नहीं, जब दोनों का संगम हुआ है तब वो ये इदारा तरक्की किया है। 1818 के अंदर 1918 के अंदर एक थोड़ी से दारुल उलूम देवबंद के अंदर एक बुजुर्ग के साथ कातिलाना हमला हुआ। उस बुजुर्ग ने कातिलाना हमला को बर्दाश्त किया, अहले हदीस था, और बर्दाश्त करने के बाद पता लगाया तो पता चला कि 2500 तलबा इस वक्त देवबंद में रहते हैं जो सब के सब छुप के रहती हैं। उस शख्स ने तहरीक चलाई, देवबंद से निकला, बिहार गया और बिहार जाने के बाद मुनादिर इस्लाम मौलाना अब्दुल अजीज रहीमाबादी रहमतुल्लाह अलैह से मिला और उसने कहा आप कहाँ भूले हुए हैं, अहले हदीस तलबा के लिए कोई दीनी मदरसा मौजूद नहीं है जहाँ 150 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ें। वहां से लिए एक आलिम हाफिज अब्दुल अजीज रहीमाबादी का इल्म है और दिल्ली आए। दिल्ली के सबसे बड़े मालदार हाजी अताउर रहमान पंजाबी और उनके बिरादरान जो थे उनसे मिले और 24 घंटे के अंदर अंदर फैसला हो गया, एक आलिम का इल्म और दूसरे अताउर रहमान की दौलत, ये दोनों जब इकट्ठा हो गई तो तकरीबन 2 साल के अंदर दारुल हदीस रहमानिया कायम हुआ, जो हिंदुस्तान नहीं दुनिया का सबसे बड़ा इदारा अहले हदीसों का बन गया। दोस्तों, जरूरत किसकी होती है? मालदार मालदारी करें लेकिन अपनी दौलत को अल्लाह ताला के राह में खर्च करें। उलमा का इल्म है, उलमा का इल्म और मालदारों की दौलत अगर दोनों इकट्ठा हो जाए तो मामला बहुत आसान हो जाता है। एक दूसरी मिसाल आपको और दें। एक शख्स चमड़े का कारोबारी है, चमड़े का कारोबार करता है। वो साउथ इंडिया से निकला चमड़े के कारोबार में और पहुंच गया अमृतसर होटल में ठहरा हुआ था। एक दिन आया, अजान सुनी, मस्जिद सामने थी, मस्जिद में आकर के फजर की नमाज पढ़ा, दर्स कुरान सुना। एक अहले हदीस आलिम मौलाना अब्दुल जब्बार गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह उनका दर्स हो रहा था। उस ताजिर ने सुना, बड़ा मजा आया, किताब व सुन्नत की बातें थी। कल फिर आया, परसों फिर आया, 3-4 दिन आने के बाद उसने अपने शरकिया अकीदे के बारे में पूछा। सैयद अब्दुल जब्बार गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको समझाया और वो ताजिर अहले हदीस हो गया। बड़ा ताजिर था मद्रास का, बहुत बड़ा ताजिर, वो अहले हदीस हो गया, इल्म हासिल किया। फिर मौलाना अब्दुल जब्बार गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह से कहता है, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बताएं हम क्या दीन का काम कर सकते हैं। कहा साउथ इंडिया में कोई दीनी मदरसा नहीं है, तुम दीनी मदरसा कायम कर दो। अब्दुल जब्बार गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह का इल्म है और एक मदरासी ताजिर की दौलत है। जब दोनों का संगम हुआ, दोनों का मशवरा हुआ, एक का इल्म और दूसरे की दौलत, जब पलट करके आया और शख्स बड़ी जमीन खरीदी, उसका नाम था उमर, उस जगह का नाम रखा उमराबाद है, वहां मदरसा कायम किया जिसका नाम रखा दारुस्सलाम। मेरे भाइयों, एक आलिम का इल्म है और दूसरे मालदार की मौला। आज सबसे बड़ी कोताही यही है, उन्हें मौला बेचारा परेशान, मालदार अपनी दौलत को साथियों को बेइंतहा लुटाता है और कहीं भी मंडी में मुशावरा होने लगे फिर तरह देखो शायरों को कितना दिया जाता है। मेरे भाई, अगर हर इंसान ये सोच ले कि हमें दीनी मदरसे की मदद करना ये हमारा फरीदा है तो शायद अब तक दारुल तौहीद बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई होती। अल्लाह ताला से दुआ करो, क्या ख्याल है भाई, दुआ करो अल्लाह ताला हम अहलुल हदीस को खुसूसन और सारे मुसलमानों को उमूमन अपने उलमा के साथ मिल करके अपनी दौलत कहाँ खर्च करे
ان سے مشورہ لے تو انشاءاللہ بہت بڑا کام ہو جائے۔ اور آپ یاد رکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی متوکل علی اللہ نہیں تھا۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے تو جو چند شرطیں لگائی تھیں، پوچھا کن باتوں پر شرط کریں گے، تو آپ نے 5 شرطیں رکھی تھی۔ ان میں سے ایک شرط یہ تھی وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، ہم تمہارے ساتھ مدینہ چلیں گے اس شرط کے ساتھ کہ ہر حال میں اپنے مال کو، اپنی دولت کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو گی۔ نبی علیہ السلام کو معلوم تھا کہ مدینہ جانے کے بعد مسجد کی ضرورت پڑے گی، مدرسے کی ضرورت پڑے گی، طلبا کی ضرورت پڑے گی، سیکھنے سکھانے کی ضرورت پڑے گی، اور مالداروں کے مال کی ضرورت پڑے گی۔ تو آپ نے 5 شرطیں جو رکھی تھی ان میں ایک شرط دوستو کیا تھی؟ وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، چاہے کاروبار چل رہا ہو، آمدنی ہو رہی ہو، یا کاروبار ترا 19-20 ہو رہا ہو، ہر حال میں تمہیں اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام نے بھی مالداروں سے، لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرنے اور مال خرچ کرنے کی شرط رکھی تھی۔ جب لوگوں نے شرط قبول کیا پھر آپ نے فرمایا ہاں چلو ہم ہجرت کریں گے۔ دعا کرو اللہ ہمارے اندر دونوں کا سنگم کر دے، ایک تو علماء کا اور دوسرے ان کا دولت مند۔ اور جتنے مدرسے چلے ہیں، ہمارے خطیب الاسلام آتے تھے یہاں، مولانا فاروق صاحب جھنڈے نگری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، ان کے والد نے مدرسہ تو کھول لیا، سراج العلوم مدرسہ کھول لیا، لیکن 6 مہینے تک مدرسین کو تنخواہ نہیں دے پاتے تھے۔ جب پریشان ہو گئے تو گونڈا بستی کے علاقے میں مولانا عبدالرحمان صاحب توفہ کو سردار کہا جاتا تھا، تو حاجی عنایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ سردار کے پاس آئے، مبارک پور آئے، اور آنے کے بعد علامہ عبدالرحمان مبارک پور سے کہا مدرسہ تو کھول لیا، لیکن اب دیکھیں مالداروں کو مال کی ضرورت ہے، اب علماء کیسے مشورہ دے رہے ہیں؟ سردار کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں 6 مہینے کی تنخواہ نہیں مل رہی ہے۔ مولانا کے پاس مال تو تھا نہیں، پورے ہندوستان میں بڑے بڑے اداروں نے فتویٰ دیا کہ زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ نہیں، صرف سونے چاندی پر زکوٰۃ ہے۔ حالانکہ اللہ نے زکوٰۃ مدینے والوں پر فرض کیا تھا تو ہندوستان کے لوگوں پر فرض ہے، اسلام سب کا ایک تھا، لیکن زکوٰۃ اس نکالنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ ادارے والا پریشان ہے، بے انتہا پریشان ہے، کہتے 6 مہینے کی تنخواہ دینا مشکل تھا بھی۔ لیکن جب سردار کے پاس گئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کاغذ منگایا اور 2-4 علماء سے فتویٰ لیا اور اپنا فتویٰ مہر لگایا، کہا کہ جتنے گونڈا بستی کے مسلمان ہیں مالدار زمیندار، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اپنے پیداوار کا عشر نکالیں۔ اس طرح سے ایک انسان اگر مال بھی ہو اور علماء سے مل جائے، علماء سے مل کے کام کرے، ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہوا اور لوگوں نے فتویٰ دیا تو پورے ہندوستان نہیں، پورے بر صغیر میں ایک زمانہ وہ تھا سب سے زیادہ دینی مدارس اور علماء گونڈا بستی کے اندر ہوا کرتے، گاؤں گاؤں میں مدرسہ، اور چلتا کیسے تھا؟ پورے علاقے کے عشر پر ایک فتوے نے کام کر دیا، ہر آدمی اب پیداوار کی زکوٰۃ نکالا، عشر نکالا، اتنا آیا کہ سارے مدرسے بے نہاد و مالدار بن گئے۔ میرے بھائیو کب ہوتا ہے؟ جب دولت مندوں کا، مالداروں کا اور علماء کا سنگم ہو جائے تو ساری مشکلات حل ہوتی ہے۔ آج دونوں میں بڑا تباہت ہے۔ ہمارے امیر صاحب ایک سیٹ کے ہاں چلے جائیں تو بھنڈی کے سارے لوگ کہیں گے دیکھو بس مالداروں کے پاس جاتے ہیں، ہمارے پاس نہیں آتے۔ تنگ شروع، اعتراضات شروع ہوئے، یہ نہیں سوچتے کہ ہاں مالدار کے پاس جا کر کس لیے گئے ہیں، وہ دینی مدرسے کے لیے گئے ہوں گے، کسی ادارے کے لیے گئے ہوں گے، اس کو اچھا مشورہ دینے کے لیے گئے ہوں گے۔
تو میرے بھائیوں بہرحال ہم زیادہ وقت نہیں لیتے، یہ موضوع طویل ہے، پھر کسی اور موقع پر اشارہ میں نے کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ادارہ دونی رات چوگنی ترقی کرے اور آج تھوڑے سے دائرے میں ایک بڑی سی یونیورسٹی بن جائے، کوئی مشکل نہیں، بشرطے کہ علماء اپنے علم کو مالداروں کے ساتھ جوڑ دیں، مالدار کی دولت ہو، علماء کا علم ہو، انشاءاللہ ہمارے جتنے ادارے ہیں سب بڑے ادارے بن جائیں، یونیورسٹی کی شکل اختیار کر لیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، آخری چیز اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میرے مالدار بھائیوں، سیٹھو، دولت مندو، روپے پیسے والوں، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے عذاب سے، ہلاکت سے، تباہی سے، بربادی سے، دنیاوی عذاب، اخروی عذاب، اور دنیا میں نجات و فلاح، آخرت کی نجات و فلاح چاہتے ہو تو اپنے دولت کو دینی اداروں کے لیے کھول دو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک تو سب کو یاد ہوگا۔ آگے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، بخیلی اور کنجوسی، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے سے اعراض کر کے، ترک کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ کے راہ میں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اگر تم نے اپنی دولت کو خرچ نہ کیا، اپنا مال صرف نہ کیا، دینی اداروں کی اگر تم نے مدد نہ کیا، تو یاد رکھو ہلاکت اور بربادی کے بادل آئیں گے اور عذاب الہی برسا کے تباہ کر دیں گے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ نے فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا حکم دیا۔ فی سبیل اللہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو صرف کہتے ہیں اللہ کے راہ میں جہاد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، جو طالب علم، جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ اسی لیے بہت سارے محدثین اور مفسرین نے فی سبیل اللہ کا معنی کہا ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا جائے، دین کی سربلندی کے لیے کیا جائے، اسی عمل کا نام کیا ہے؟ فی سبیل اللہ۔ قرآن کے حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ طلب علم کو علماء جو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور طلبہ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، ان تمام کو فی سبیل اللہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا من خرج فی طلب العلم، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ حتیٰ، غور سے سنو، حتیٰ ایک طالب علم، ماں باپ خوش ہو جائیں اپنے جس بچے کو انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا، ان کو یاد رکھنا چاہیے میرا بیٹا اللہ کے راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کب تک جہاد کر رہا ہے؟ جب تک علم حاصل کر رہا۔ حتیٰ یرجع، جب وہ فارغ ہو کر کے لوٹا تو اب جہاد سے بڑا عمل کر رہا ہے وہ۔ حتیٰ للغایہ، میرے بھائیوں، طالب علم اللہ طالب علم حاصل کر رہا ہے، وہ اللہ کے راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ فی سبیل وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ تو قرآن و حدیث میں علم حاصل کرنے کو فی سبیل اللہ قرار دیا گیا ہے، اور بہت بڑا جہاد ہے، یہ بہت بڑا علم ہے، مشن ہے، اور اسی پر اسلام کی ترقی اور اس کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو ایک کر دے۔ علماء مالداروں سے ملیں، علماء مالداروں کو بتائیں مال کہاں خرچ کرنا ہے، اور مالداروں کو چاہیے علماء سے پوچھیں کہ ہمیں اتنا مال خرچ کرنا ہے، ہم کہاں لگائیں، کہاں صرف کریں۔ علماء کبھی اپنے لیے نہیں مانگیں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کے لیے نہیں مانگیں گے تو طلبہ کے لیے مانگیں گے، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے لیے مانگیں گے۔ اس سے بہتر مصرف میں سمجھتا ہوں اس زمانے کا سب سے بڑا جہاد کتاب اللہ اور سنت رسول کا سیکھنا اور سکھانا ہے۔
اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ موضوع بڑا طویل ہے، پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.